مرشد پاک آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آب حیات کی میننگ کیا ہے روحانیت میں؟ آب حیات انسان کے اندر ہے؟ یہ ہے سوال، یہ ہے سوال جسے سن کر لوگوں کو تھوڑا سا علم بھی ہو جائے بھائی، اور لوگوں کو ذرا خوشی بھی ہو جائے، اور جس پر ہم بات بھی کر سکتے ہیں۔ آب حیات بڑا زمانے ہو گئے نا، سینکڑوں سال، ہزاروں سال ہو گئے یہ آب حیات آب حیات آب حیات۔ نقیب اولیاء جناب سیدنا خضر علیہ السلام، یہ بھی دور دے دیا انہوں نے، خضر علیہ السلام بھی دور دے کے نکل جاتے ہیں، یعنی پوری بات نہیں بتاتے۔ آب حیات وہیں سے چلا ہے نا یہ سارا، یہ پتہ نہیں سکندر اعظم کے زمانے سے کہاں سے چلائی، چھوڑو یار۔ اچھا بھائی، آب حیات کی میننگ کیا ہے روحانیت میں؟ کیا یہ انسان کے اندر بھی ہے؟ جی، آب حیات انسان کے اندر بھی ہے؟ انسان کے اندر ہی ہے آب حیات، آب حیات انسان کے اندر ہی ہے بھائی، ایسا ہی ہے۔ اس کے تھوڑے سے منیش ہو تو سمجھدار، ماشاءاللہ کافی کچھ سیکھ چکے ہو، تو میں تھوڑے سے اشارے آپ کو دے دوں گا، ان اشاروں سے ہی سب کا ہی کام، سب کے دل میں اتر جائے گی کہ یہ ہے اصل آب حیات ہے بھائی۔ اصل آب حیات کے معنی یہ ہیں، اصل آب حیات کے معنی یہ ہیں کہ اپنی روحوں کو اللہ کے ذکر سے، اس کے نور سے زندہ کر لی، بیدار کر لی، بیدار کر لی۔ آب حیات کے دوسرے معنی یہ جسے ابدی حیات کہتے ہیں، حیات ابدی جو کبھی نہ ختم ہوگا، آب حیات اب نہیں، اب نہیں موت، اب بھائی موت جسموں کو ہے نا، روحوں کو تو موت نہیں ہے، لیکن کب نہیں ہے کہ جب تم روحوں کو اللہ کے نور سے، اللہ کے ذکر سے بیدار کر لے۔ دل بیدار پیدا کر کے دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ آب حیات کیا؟ ابدی حیات کیا؟ اب نہیں کبھی۔ آب حیات ایک دفعہ یہ چشمہ جاری ہو گیا تو پھر رکا نہیں بھائی، قدرتی وسائل ختم ہوتے کبھی؟ تو اس سے بڑا قدرتی وسیلہ اور کیا ہوگا کہ تجھے ابدی حیات۔ بھائی مومن کی موت کیا ہے؟ آپ کے دل میں اللہ کا نور ہے، اللہ کا ذکر ہے، آپ مومن ہو قرآن کے مطابق، جو کلمہ آپ کی زبان پڑھتی ہے وہی کلمہ آپ کا قلب پڑھتا ہے، تو جو قلب کلمہ پڑھتا ہے وہ مومن کا قلب ہوتا ہے۔ اب مومن کی موت کیا؟ مومن کی موت ایسے جیسے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہوتی ہے، ایک علاقے سے، ایک محلے سے دوسرے محلے میں منتقل ہو گئے، یہ مومن کی موت ہے۔ یعنی آپ ٹریول کر کے اس ظاہری دنیا سے نکل گئے، روحانیت کی دنیا میں چلے گئے، روحیں آپ کی زندہ ہو گئی نا، تو روحانیت کی دنیا ملے گی نا۔ اب یہ اللہ پاک کا وعدہ بھی ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، اللہ من آتی اللہ بھی قلب سلیم، کامیاب ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا۔ اور یہ بھی قرآن کریم میں ہے، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ یہ فلاح پانا، یہ کامیاب ہونا، یہ سب قرآن کریم کی باتیں ہیں نا، تو یہی ہے نا آب حیات، یہی ہے نا آب حیات۔ اور کیا ابدی حیات؟ کوئی آب حیات کہو گے نا، حیات کا یہ چشمہ ایک دفعہ جاری ہو گیا تو اب یہ بند نہیں ہوگا۔ آب زمزم بند ہو گیا، جب آب زمزم بند نہیں ہو سکا تو یہ کیسے بند ہوگا؟ یہ کیسے بند ہوگا؟ یہ معاملہ تھی آب حیات، اسے یہی ہے بس آب حیات۔ نہیں تو آج تک کی آپ اٹھا لو 6000 7000 سال کی تاریخ دنیا کی، جب سے سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اٹھا لو تاریخ، لا کے دے دو مجھے ذرا 2 لفظ یا 1 لائن، کوئی تاریخ کی کسی کتاب کے پنے سے نکال کر 1 لائن لا کے آپ مجھے دے دیں کہ جی آب حیات کی یہ معنی ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا، بہت بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے مفکر، یعنی علامہ اقبال کو چھوڑ کے جارج برنارڈ شاہ جیسے بہت بڑا مفکر تھا، لیکن وہ بھی نہیں پہنچ سکا یہاں تک۔ ارسطو، جی حکیم لقمان، کوئی بھی نہیں پہنچ سکا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ پہنچ سکے تو لا کے دکھاؤ، لا کے دکھاؤ، میں بھی قرآن سے آ رہا ہوں، میں بھی حدیث سے آ رہا ہوں۔ میں بھائی تم کسی تاریخ کی کتاب سے کوئی لائن لا کے دکھا دو نکال کے،
کہ یہ ہے جی معنی آب حیات کے. آب حیات، حیات کا یہ چشمہ، زندگی کا یہ چشمہ رواں دواں ہو گیا اگر، تو پھر یہ کبھی نہیں رکتا، کبھی نہیں. اور یہ کہ کبھی نہ رکنے کوئی کہتے ہیں آب حیات، حیات ابدی، اب نہیں ختم ہوتی کبھی. نہ بیمار ہوگے نہ بڈھے ہوگے، نہ جلو گے نہ مرو گے. اب تو بڈھا بھی نہیں ہو رہا اور تو بیمار بھی نہیں ہو رہا، تو آب حیات ہے نا بھائی. دنیا میں بڑا موج میلہ کیا، بڑی کتوں کی طرح زندگی گزاری، لذتوں میں، عیاشیوں میں، آسائشوں میں، بدکاریوں میں، حرام کاریوں میں، بڑی لاجواب زندگی جسے تم لاجواب زندگی کہتے ہو، تو نے وہ گزاری، وہ گزاری. اب حساب کتاب تو کرے گا نا، بخشنے والا ہے وہ، بادشاہ ہے وہ، چاہے تو چھوڑ بھی دے، لیکن تیرے اعمال کچھ اور کہہ رہے ہیں، پھر لے کے جائیں گے تجھے. اب جو دوسری کیٹیگری ہے، دوسری کلاس ہے، نہ جلے گا نہ مرے گا، اب عذاب کا مزہ چکھے گا. یہ نہ سمجھ کے تھوڑی دیر میں اس آگ میں جل کے شامی کباب بن جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، ساری دکھ تکلیف، ساری اذیت سب ختم ہو جائے گی. نہیں، نہ جلے گا نہ مرے گا، اذیتیں کاٹے گا، عذاب کاٹے گا، گزرے گا اس عذاب سے. اور وہ نہ بڈھے ہوں گے نہ بھی، وہ جنت والی کیٹیگری ہے. ہائے ہائے، میں کنو کنو دساں راز دیاں گلاں.